سلام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسباب العلم للخلق ثلاثۃ۔ یہ متن ہے کہ مخلوق کے لیے علم کے اسباب تین ہیں: حواس خمسہ، عقل سلیم اور خبر صادق۔ یہ تین اسباب مخلوق کے لیے علم کے، یعنی علم مخلوق کو جو بھی علم حاصل ہوگا اس کی معلومات میں اضافہ جس ذریعے سے بھی ہوگا وہ ان تین ذرائع میں سے کوئی ایک ذریعہ لازمی ہوگا، یا وہ ادراک حواس خمسہ کے ذریعے ہوگا، یا عقل کے ذریعے ہوگا، یا خبر صادق کے ذریعے ہوگا۔ یہ تینوں کیا چیزیں آگے تفصیل آ جائے گا۔ ماقبل میں سوفسطائیہ کے ساتھ جب اختلاف ہوا کہ وہ نہ تو چیزوں کی حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ اس سے متعلق علم کو تسلیم کرتے ہیں، تو اب ان پر رد کر رہے ہیں مزید کہ علم بھی ہمیں ہے اور علم کے لیے اسباب بھی ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں، دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ مخلوق کے لیے علم کے اسباب، علم کے ذرائع تین ہیں۔ اب اس دعوے کے مفردات وہ حواس خمسہ، عقل سلیم اور خبر صادق۔ اب اس دعوے کے مفردات کی توضیح شارح علیہ رحمہ کریں گے۔ دیکھیں، لفظ ہے اسباب العلم، علم کو واضح طور پر لے کر آئے، اس کی جگہ اسبابہ بھی کہہ سکتے تھے، جیسے پیچھے علم کا لفظ گزر گیا، لیکن چونکہ ماقبل میں جو علم تھا اس کا تعلق حقائق الاشیاء کے ساتھ تھا، تو کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جن چیزوں کا تعلق، جس چیز کا علم چیزوں کی حقیقتوں کے ساتھ ہوگا، صرف اس کو حاصل کرنے کی تین ذرائع نہیں، بلکہ مطلق علم، چاہے وہ موجود ہو چاہے وہ معدوم ہو، ان کا علم ہمیں کس ذرائع سے حاصل ہوگا؟ نا تین ذرائع سے حاصل ہوگا۔ اسباب کا لفظ لا کر یہ تنبیہ کر دی کہ اس سے مراد اللہ کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، وہ اسباب اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ علم کی تعریف شارح علیہ رحمہ نے دو تعریفات کی ہیں۔ ویسے تو علم ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ یہ علم ہے کیا بلا، تو ہمارا اس پر تفصیلی ارادہ تھا، لیکن چونکہ پہلے ہی دو چھٹیاں ہو چکی ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، سبق ایسا چل رہا ہے، تو اس لیے جو ہے نا ذرا بگانے والا ترتیب بنائیں گے۔ آج بھی میٹنگ تھی لیکن میں اس میں شریک نہیں ہوا، تو اس لیے مختصر یہ امام رازی رحمہ اللہ، ویسے تو علم کی 50 تعریفات ہے، میں نے کہا نا ہمارے پاس، یہاں مصنف نے دو کی اشارے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک علم ایک بدیہی چیز ہے، اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے نزدیک نظری تو ہے لیکن اس کی تعریف بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور جمہور کے نزدیک نظری ہے اور تعریف بھی آسان ہے۔ پھر جب تعریف آسان ہے تو تعریف کیا ہوگی؟ تو میں نے کہا 50 کے قریب تعریفات ہیں، جن میں سے 16 تعریفات مصطفیٰ بن عبداللہ المعروف حاجی خلیفہ المعروف ملا کاتب چلپی نے کشف الظنون کے اندر کی ہے۔ کشف الظنون کی شروع کو آپ کھولیں گے تو علم کی تعریفات وغیرہ، اس پہ اعتراضات وغیرہ سب آ جائیں گے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ بڑی زبردست کتاب ہے کشف الظنون، اس میں قریباً 300 علوم کی تعریف ذکر کی ہے اس نے، اور قریباً 15,000 کتب کا تعارف پیش کیا ہے، اور قریباً 9,500 مصنفین کا تعارف پیش کیا ہے۔ ترکی کا عالم تھا 11ویں صدی کا، یہ اس لیے میں نے تعارف کروا دیا، یہ ملا کاتب چلپی ہے، یا چلپی یا چلپی۔ ہمارا ایک بیچارہ طالب علم ہے بغلوسا، اس کو کہیں جو ہے نا پڑھنے کا شوق چڑھ گیا، تو ایک دن ہم کلاس میں گئے، سادسہ میں ہی تھا، کہتے استاد جی یہ ملا کاتب چرسی کون ہے؟ میں نے کہا نام مراد یہ ملا کاتب چرسی نہیں ہے، ملا کاتب چلپی ہے۔ کہتے ہیں اوہو استاد جی جو ہے نا، صبح استاد نے تفسیر کی تعریف لکھوائی اور حوالہ یہ دیا، تو میں اسی ٹینشن میں، ایک تو عالم دین اتنا بڑا اور پھر چرس میں مبتلا ہے، اور اگر بالفرض پیتا بھی ہے تو اس کے نام کے ساتھ چرس کا لفظ، چرسی کا لفظ تو لگانا مناسب نہیں ہے۔ اب استاد سے پوچھ نہیں سکتے تھے، میں نے کہا استاد ساتھ جائے گا تو وہ بتائے گا، کہتے ہیں کہ اسے پوچھے۔ اب مجھے تسلی ہو گیا، کہتے ہیں میں صبح سے میرے سر میں درد آ گیا، کہتے ہیں
تو اس لیے آپ حضرات بھی کہیں مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائے. بڑا مضبوط عالم ہے گئے تھے. ایک اور کتاب بھی اسی حوالے سے مولانا اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ کی کشف و اصطلاحات الفنون، یہ بھی اس حوالے سے اچھی کتاب ہے. بہرحال تو اگر آپ تفصیلات دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں. ہم جو شارح نے 2 تعریفیں کی ہیں اسی پر ہم اکتفا کریں گے. پہلی تعریف ہے ہوا صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ. پہلے عبارت دیکھیں، بہا ہا ضمیر صفت کی طرف لوٹ رہی ہے، آگے ہیا بھی صفت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہی ضمیر بھی ہی یہ موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے. فرماتے ہیں وہ صفت ہے، ایسی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے بہا، کہ جس کے ذریعے سے مذکور واضح ہو جائے جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہے، جس کے ساتھ یہ صفت لگی ہوئی ہے. یعنی کوئی بھی شے ہے، چاہے وہ موجود ہے یا معدوم ہے، وہ پوری طرح واضح ہو جائے، پوری حقیقت جس کے اندر یہ صفت علم کی، یعنی موصوف کے سامنے وہ چیز بالکل واضح نکھر کر سامنے آ جائے، اسے اس چیز کا علم کہتے ہیں. اسے اس چیز کا علم. ایسی صفت ہے جو اشیاء کو واضح کرے، جو چیزوں کو کیا کرے، واضح کرے. جس کے ساتھ یہ صفت لگی، یعنی موصوف یعنی انسان یعنی مدرک، جس کے اندر یہ صفت ہے، اس کے سامنے وہ شے واضح ہو جائے بالکل ظاہر، تو اسے اس چیز کا کیا کہتے ہیں، علم کہتے ہیں. جیسے آپ سے میں نے پوچھا اسم کیا ہے، اسم کی تعریف کیا، اسم کیا، آپ نے بالکل اسم کی تعریف 2 ٹوک مجھے بتا دی، تو یہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہو کر آ گئی، تو یہ اس چیز کا علم ہے آپ کو. تو علم اسے کہتے ہیں کہ مذکور کو واضح کرتے. یہاں مذکور سے مراد عام ہے، چاہے کوئی چیز موجود ہو یا عنقریب موجود ہوگی، یعنی معدوم اور موجود دونوں کو لازم ہے، دونوں اس میں شامل ہے. ویسے تو یہاں لفظ شے لانا چاہیے تھا کہ کسی بھی شے کو واضح کر دے، ایسی صفت ہے. لیکن متکلمین کے نزدیک چونکہ شے موجود پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، معدوم پر اگر ہوتا بھی تو مجازی ہے، اور تعریف بالمجاز کرنا درست نہیں ہے، لہذا مذکور لفظ لے کر آئے. مذکور موجود پر بھی بولا جا سکے حقیقتاً، اور معدوم پر بھی بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ موجود تو نہیں ہے لیکن اس کو ذکر تو کیا جا سکتا ہے نا یار، تو اس معنی میں وہ مذکور بھی ہے. آگے اے یتضح و یظہر، یہ یتضح اور یظہر اسی یتجلی کی وضاحت ہے. دراصل ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ تجلی تو صوفیہ کی اصطلاح ہے، صوفیہ کے ہاں اللہ کی طرف سے ایک نور آدمی کے دل پر دماغ پر القاء ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سامنے چیزوں کی حقیقت کھل جاتی ہے، اس کو کشف ہونے لگ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ملائے اعلیٰ کی بعض چیزوں پر اس کو اطلاع ہو جاتی ہے. تو یہ تو خاص اولیاء کے ساتھ خاص ہے نا، ہر آدمی کو تو یہ تجلی کی صفت حاصل ہے. تو آگے یتضح و یظہر لا کر وضاحت کر دی کہ یہ صوفیہ والی تجلی نہیں ہے، بلکہ یہ تجلی سے مراد مطلقاً واضح وضوح، اظہار، ظاہر ہو جانا، واضح ہو جانا. تو یتضح و یظہر یہ تجلی کا بیان ہے، کوئی الگ سے کوئی چیز، یعنی اسی تعریف کا تتمہ ہے. تعریف ہماری یہی ہے، ہوا صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، یہ تعریف ہے. آگے کے جمل جو ہیں وہ اس تعریف کے الفاظ کی کیا ہے، توضیح کے لیے ہے. وَيَظْهَرُ یعنی وہ بالکل واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ما یذکر او یمکن، ما یذکر او ویمکن ان یعبر عنہ، ایسے واضح ہو جائے کہ جس کو ذکر کیا جا سکے یا یہ اس کو تعبیر کیا جا سکے. عام ہے، یا تو اس چیز کو، یعنی وہ چیز آپ کے سامنے ایسی واضح ہو جائے کہ اس کو آپ زبان سے تعبیر کر سکتے، زبان سے اس کی وضاحت دے سکتے. اور اگر بالفرض زبان سے وضاحت نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کی تعبیر آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے. زبان سے اگر اس کا ذکر نہ بھی کر سکے لیکن وہ چیز آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے، اسے اس چیز کا کیا کہتے ہیں، علم کہتے ہیں. تو ایسی صفت علم کہ جس کے ذریعے سے شے ہے موجود یا معدوم وہ کیا ہو جائے، بالکل واضح، ظاہر، باہر، نکھر کر سامنے آ جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں، یہ علم کی پہلی تعریف ہے. علم کی 2 تعریفیں ذکر کریں گے. اچھا، یہ جو تعریف ہے یہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کی ہے، اور متکلمین کیا ہیں، یہی اچھی تعریف ہے. اگلی جو تعریف ہے وہ ابن حاجب نے اپنے اصول میں نقل کی ہے اور اس کو بعض اشاعرہ کی طرف منسوب کیا گیا. اس تعریف میں اس تعریف میں کچھ فرق ہے، لیکن پھر شارح دونوں میں تطبیق کر دیں گے انشاءاللہ.
موجودن کانا او معدومن، یہ مذکور کا بیان ہے، وہ شے چاہے موجود ہو یا جس کو آپ ذکر کرنا چاہیں، جس کو آپ تعبیر کرنا چاہیں، جو بالکل واضح ہو کر ظاہر ہو کر آپ کے سامنے آ گئی ہے، وہ شے عام ہے، چاہے موجود ہو چاہے معدوم ہو۔ فَيَشْمَلُ إِدْرَاكَ الْحَوَاسِ وَإِدْرَاكَ الْعَقْلِ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ وَالتَّصْدِيقَاتِ الْيَقِينِيَّةِ وَغَيْرِ الْيَقِينِيَّةِ۔ دیکھو بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم حواس کے ذریعے سے محسوس کر سکتے ہیں، جیسے دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، یہ حواس خمسہ ہے۔ اور بعض چیزیں معنوی ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، مشاہدہ نہیں کر سکتے، ان کا معنی ہماری عقل میں۔ تو جن چیزوں کا آپ مشاہدہ اور محسوس کر سکتے ہیں وہ حواس کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں، اور معنوی چیز جو موجود تو ہیں لیکن محسوس نہیں ہو سکتی، اس کا ادراک عقل سے ہوتا ہے۔ تو مناطقہ کے ہاں جو چیز عقل سے معلوم ہو، جس کا ادراک عقل کر سکے وہ تو علم ہے، اور جس کا ادراک حواس نہ کر سکے وہ علم نہیں ہے۔ وہ علم کیوں کہ حس تو جانوروں کے پاس بھی ہے، تو پھر تو جانور بھی عالم ہو جائے گا۔ جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اس لیے وہ حواس کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے اس کو علم میں شامل ہے۔ تو شارع نے مطلق تعریف کی ہے کہ کوئی بھی چیز چاہے مذکور ہو چاہے معدوم ہو، چاہے اس کی تعبیر کر سکے چاہے اس کو ذکر کر سکے، وہ چیز آپ کے سامنے کھل کر چاہے از قبیل محسوسات ہو چاہے از قبیل معنویات ہو، اس کو علم کہتے ہیں۔ تو اس میں جو چیز عقل کے ذریعے جس کا ادراک ہو وہ بھی شامل ہو جائے گا، اور جس کا ادراک حس کے ذریعے وہ بھی کیا ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا۔ اچھا، عقل کے ذریعے سے جو ادراک ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہے۔ ایک تو تصور ہوگا جس میں نسبت حکمیہ نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، اور دوسرا تصدیق ہوگا جس میں نسبت حکمیہ پائی جاتی ہے، وہی منطق والا تصور و تصدیق۔ اب اس تصدیق کی دو قسمیں، تصدیقات یقینیہ اور تصدیقات غیر یقینیہ، آپ نے خود بھی میں سب میں پڑھی ہے۔ تصدیقات غیر یقینیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو جو تصدیق ہے وہ جانب مخالف کا احتمال رکھے گا یا رکھے گا نہیں، جیسے کہتے ہیں نا استاذ آ جائے گا اور آ بھی نہیں سکتا، یہ ظن ہے۔ اگر تصدیق جانب مخالف کا احتمال رکھتا ہے، اس کو ظن کہتے ہیں۔ آج بارش ہوگی نہیں ہوگی، یہ ظن ہے، یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتے مجھے علم ہے کہ آج بارش، میرا گمان ہے، میرا ظن ہے، اس کو ہمارے اردو میں گمان کہتے ہیں، میرا گمان ہے کہ آج بارش ہوگی، آج مہمان آئیں گے، آج استاذ آئے گا، انشاءاللہ گمان یہی ہے۔ تو جانب مخالف کا یہ تصدیق اگر احتمال رکھتا ہے تو یہ ظن ہے، اور اگر جانب مخالف کا احتمال نہیں رکھتا، اب آیا یہ واقعے کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر یہ واقعے کے مطابق نہیں ہے تو یہ جہل مرکب ہے۔ جیسے ایک آدمی کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، اس کے نزدیک یہ جانب مخالف کا احتمال تو کیا عقیدہ ہے معاذ اللہ، حالانکہ واقعے کے مطابق یہ تو جہل مرکب ہے۔ اگر یہ تصدیق جانب مخالف کا احتمال، اب ہم اس کو چیک کریں گے آیا واقعے کے مطابق ہے یا نہیں، ایسا واقعتاً ہے بھی یا نہیں۔ اگر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو یہ جہل مرکب ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ یعنی ایک تو جہالت ہے، پھر اسی جہالت کو علم مان رہے، تو یہ جہل مرکب یوں ہو گیا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور اگر واقعے کے مطابق ہے، واقعے کے، تو کسی مشکک کی تشکیک سے یہ زائل ہوگا یا زائل نہیں ہوگا۔ اگر کسی مشکک کی تشکیک سے یہ زائل ہو جائے، یعنی کوئی شک ڈالنے والا اس کو کیا کر دے، زائل کر دے، تو یہ تقلید کہلاتا ہے۔ جیسے فقہا یا جو مقتدی علماء ہیں ان کے مسائل، آپ کے نزدیک قرات خلف الامام یہ واقعے کے مطابق ہے، رفع دین قرات خلف الامام نہ کرنا یہ واقعے کے مطابق ہے، رفع دین نہ کرنا یہ واقعے کے مطابق ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ واقعے کے مطابق اجتہادی مسائل۔ لیکن اس میں امکان ہے کہ کوئی اگر آپ کے دل میں شک ڈال دے، گمان میں، کان میں کوئی خسر پسر کر دے، تو آپ ان چیزوں سے کیا کر لے، رجوع کر لے، ٹھیک ہے بھائی یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو آپ کہہ رہے وہ درست۔ یہ تقلید ہے کہ واقعے کے مطابق تو واقعتاً حضور علیہ السلام نے قرات خلف الامام سے منع کیا، اور ایسی حدیثیں موجود ہے، رفع دین سے منع کیا، ایسی حدیثیں رفع دین نہیں کیا، ایسی حدیثیں موجود ہے، اور کئی مثالیں آپ نکال لیں۔ تو مشکک کی تشکیک اگر واقعے کے مطابق ہے سچی بات، لیکن مشکک کی تشکیک سے وہ زائل ہو جائے تو وہ تقلید ہے۔ اور اگر واقعے کے مطابق ہے اور مشکک کی تشکیک سے زائل بھی نہیں ہو تو یہ یقین ہے، اسی کا نام عقیدہ ہے، اسی کا نام تصدیقات یقینیہ ہے۔
تو یہ ظن، جہل مرکب اور تقلید، یہ تصدیقات غیر یقینیہ ہیں۔ اور جو یقین ہے واقعے کے مطابق ہے، مشکک کی تشکیک سے زائل بھی نہیں۔ جیسے آپ کے عقیدے، کوئی آپ آ کر کہہ دے اللہ دو ہیں، معاذ آپ مانیں گے؟ آپ اس کو چماٹ لگائیں گے۔ کوئی کہہ دے حضور کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، آپ مانیں گے؟ آپ اس کو لگائیں گے بھاگ یہاں سے۔ تو تشکیک کی شک سے، مشکک کی تشکیک سے بھی زائل ہے، یہ تصدیقات یقینی ہیں، اور باقی تصدیقات غیر یقینی ہیں۔ شرع عقائد میں اور علم کلام میں جب ہم گفتگو کریں گے تو تصدیقات یقینیہ سے کریں گے، ابھی سے کان کھول کر سن لو، اس لیے کہ ظن، تقلید، جہل مرکب کا عقائد میں کیا کام ہے؟ عقائد میں نہ ظن چلتا ہے، نہ جہل تو ویسے نہیں چلتا، نہ کیا کہتے ہیں تقلید چلتی ہے، عقائد میں یقین چلتا ہے، اعتقاد چلتا ہے۔ تو یہ جو تعریف ہے نا، تعریف تجلی، یہ عام ہے۔ تصدیقات یقینیہ کو انکشاف تام کہتے ہیں، تصدیقات غیر یقینیہ کو انکشاف ناقص کہتے ہیں۔ اس میں پوری بات واضح نہیں ہوتی نا یار، تبھی تو جانب مخالف کا احتمال ہے، تبھی تو واقعے کے مطابق نہیں ہے، تبھی وہ مشکک کی تشکیک سے ظاہر ہو رہے تھے، پوری بات واضح نہیں ہے۔ تو یہ جو تعریف ہے یہ بالکل عام ہے، یہ عقل کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے اس کو بھی شامل ہے، حواس کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے اس کو بھی، تصورات کو بھی شامل ہے، اور تصدیقات یقینیہ اور تصدیقات غیر یقینیہ کو بھی شامل ہے۔ اس لیے کہ تجلی کا لفظ ہے اور تجلی عام ہے، تجلی کا معنی ظاہر ہونا، منکشف ہونا، انکشاف تام پر بھی بولی جا سکتی ہے، انکشاف ناقص پر۔ تو انکشاف ناقص میں تصورات وغیرہ اور تصدیقات غیر یقینیہ شامل ہو جائیں گی، اور انکشاف تام کے اندر تصدیقات یقینیہ۔ تو یہ اس لیے تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ آگے والی جو تعریف ہے کہ اس کے مقابلے میں خاص ہے، اس میں تصدیقات غیر یقینیہ شامل نہیں ہوں گی، تب یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ جو پہلی والی تعریف ہے کہ علم اسے کہتے ہیں کہ اس سے شے مذکور، وہ شے وہ واضح ہو جائے، تو یہ عقل سے جو چیز حاصل اس کو بھی شامل ہے، حواس سے جو چیز شامل ہے اس کو بھی شامل ہے، از قبیل تصورات ہو، از قبیل تصدیقات ہو، پھر خواہ تصدیقات یقینیہ ہو یا غیر یقینیہ۔ یہ تصورات اور تصدیقات یہ عقل کے ذریعے، اس کا مدرک کیا ہے؟ عقل ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فَيَشْمَلُ إِدْرَاكَ الْحَوَاسِ، یہ تعریف حواس کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے اس کو بھی شامل ہو جائے گا، وَإِدْرَاكَ الْعَقْلِ، جن چیزوں کا ادراک عقل سے ہوتا ہے اس کو بھی شامل ہو جائے گا۔ من بیانی ہے، عقل سے کن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے؟ من التصورات، تصورات کا، والتصدیقات، تصدیقات کا، الیقینیہ و غیر الیقینیہ، بخلاف قولہم۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ علم کی پہلی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب علم کی دوسری تعریف، یہ تعریف ان کے اس قول کے خلاف ہے، ان کے اس قول کے جنہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ علم ایسی صفت ہے توجب تمییزا لا يحتمل النقیص، ایسی صفت ہے جو شے کو ممتاز کر دیتی ہے، شے کو جدا کر دیتی ہے، اس طور پر کہ وہ شے نقیص کا احتمال نہیں رکھتی، نقیص کا احتمال نہیں رکھتی۔ بعض لوگوں نے علم کی تعریف کی ایسی صفت ہے جو مذکور کو ممتاز کر دے، جدا کر دے اپنے مادہ سے، اپنے اغیار سے، اور ایسا جدا کرے کہ وہ نقیص کا احتمال نہیں رکھتے، تو اس سے تصدیقات غیر یقینیہ نکل جائیں گے، کیونکہ تصدیقات غیر یقینیہ نقیص کا احتمال رکھتی ہے۔ ظن کا جو تصدیق کا جانب میں مخالف ہے تو یہ نقیص ہی ہے نا یار، جو جہل مرکب ہے صدق اس کی نقیص ہے، اور جو تقلید ہے تو جو مشکک کی تشکیک سے زائل ہوگا اس کی نقیض ہے، لہذا تصدیقات غیر یقینیہ سے کیا ہو جائیں گی؟ نکل جائیں گی، تصدیقات یقینیہ اس میں شامل ہو جائیں گی، اور تصورات بھی نہیں نکلیں گی۔ کیوں کہ تصورات کی نقیض نہیں ہوتی، اگرچہ اس سے ہمیں اتفاق نہیں، ابھی ہم آئیں گے، لیکن ابھی آپ کو موٹی موٹی باتیں کہہ رہا ہوں۔ دوسری اور پہلی تعریف میں بس موٹا سا فرق یہ ہے کہ پہلی تعریف عام ہے، پہلی تعریف کیا ہے؟ اس میں عقل سے جو ادراک ہوتا ہے، جو حواس سے ادراک وہ بھی شامل ہو، پھر جو عقل سے ادراک ہو، خاص قبیل تصورات ہو یا قبیل تصدیقات یقینیہ غیر یقینیہ، سب کو شامل ہوگا۔ دوسری جو تعریف کی گئی ہے اس میں لا يحتمل النقیض، اس قید نے آ کر تصدیقات غیر یقینیہ کو نکال دیا، اس لیے کہ تصدیقات غیر یقینیہ یہ نقیض کا احتمال رکھتی ہے، تو دوسری تعریف پہلے کے مقابلے میں کیا ہو گئی؟ خاص ہو گئی، اور شارح کو یہ دوسری تعریف ہی پسند ہے، کیونکہ یہ ہماری شرع عقائد کے موضوع کے مطابق ہو جائے گی، اور پہلی تعریف میں تھوڑی سی گڑبڑ کریں گے، ٹھیک ہے؟ فرماتے توجب تمییزا لا يحتمل النقیض، ایسی صفت ہے کہ جس سے مذکور اپنے مادہ سے ایسے ممتاز ہو جائے کہ وہ نقیض کا احتمال نہ رکھے۔
فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِإِدْرَاكِ الْحَوَاسِ بِنَاءً عَلَىٰ عَدْمِ التَّقْیِیدِ بِالْمَعَانِی۔ فرمایا یہ تعریف شامل ہے ان چیزوں کو جس کا ادراک کس سے ہوتا ہے؟ حواس سے، اس کو شامل ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر معنی کی قید نہیں لگائی، اس کے اندر سمجھو ذرا، پیچھے آ جاؤ۔ بعض لوگوں نے یہ تعریف یوں کی ہے، صفۃ توجب تمییزا بالمعانی لا یحتمل النقیض۔ بعض لوگوں نے معنی کی قید لگائی ہے، اگر آپ معنی کی قید لگائیں گے تو اس سے وہ چیز نکل جائے گا جس کا ادراک حاسہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے کہا کہ ادراک دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک مشاہدات کا جس کا ادراک حواس خمسہ سے ہوتا ہے، اور ایک موجودات معنویہ جس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کا مشاہدہ لیکن وہ ایک وجود رکھتی ہیں، اس کا عقل سے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر معنی کی قید لگائیں گے تو اس سے وہ علم نکل جائے گا جس کا ادراک حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ حواس از قبیل معنی وہ تو مشاہدات ہے نا یار۔ جن چیزوں کا ادراک عقل سے ہوتا ہے وہ تو تعریف میں شامل ہو جائے گا، لیکن جن چیزوں کا ادراک حواس سے ہوتا ہے وہ تعریف سے نکل جائیں گی، تو تعریف جامع معنی نہیں۔ اسی لیے شارع نے وہ قید ہی نکال دی کہ ہم نے وہ بالمعنی کی قید نکال دی تاکہ دونوں ادراکات کو شامل ہو جائے، عقل بھی شامل ہو جائے گا اور حواس بھی کیا ہو جائے گا، اس لیے کہ معنی کی قید رہی نہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تعریف حواس کو شامل ہے، حواس کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے اس کو کیا ہے؟ شامل ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر معنی کی قید۔ بعض لوگوں نے جو معنی کی قید لگائی ہے وہ تعریف درست نہیں ہے، تبھی اس دوسری تعریف کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن شارع کے نزدیک چونکہ دوسری تعریف پسندیدہ ہے لہذا اس میں تھوڑی بہت کیا کر رہی ہے، انگلیاں مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے اس لیے پسند نہیں کیا تھا کہ اس میں معنی کی قید تھی، اور اس قید کی وجہ سے ادراک العقل تو شامل ہو جائے گا لیکن ادراک الحواس نکل جائے گا، حالانکہ حواس کے ذریعے سے بھی ہمیں کئی باتوں کا علم تو ہمیں حواس کے ذریعے ہو رہا ہے نا، چاہے آپ کی اچھی ہے بری ہے مجھے حواس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے نہیں بیٹھے مجھے حاسہ بصر کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے، چاہے میٹھی ہے مجھے حاسہ ذوق کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے۔ تو اکثر علوم تو ہمارے حواس کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہا اس میں معنی کی قید، لہذا ادراک حس اور ادراک عقل دونوں اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ تصورات، اور تصورات بھی کیا ہو جائیں گے اس کے اندر؟ بناءً علی انہا لا نقائض لہا علی ما زعموا، اس لیے کہ تصورات کی نقیض نہیں ہے جیسا کہ گمان کیا گیا، جیسا کہ گمان کیا گیا ہے۔ شارع نے گمان کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کہ تصورات کی نقیض نہیں ہوتی، یہ قول درست۔ یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے میرے بھائی، اس کے لیے آپ کو سیالکوٹی اٹھانا پڑے گا، خیالی اٹھانا پڑے گا، وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ شارع عقائد بھی سمجھدار آدمی اس کو کشف ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ میری کتاب ایسی صدی میں پڑھی جائے گی کہ یہ علوم کیا ہو جائیں گے؟ مفقود ہوں گے۔ انہوں نے بھی ما زعموا پر اکتفا کیا، بات سمجھے؟ تو صحیح بات ہے کہ تصورات بھی نقیص کا اعتماد رکھتی ہیں۔ ہٹ کے ذرا اس کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، تصورات بھی نقیص کا، اس لیے کہ نقیص کہتے ہیں ہر شے کا رفع، یہ تصور میں بھی ہو سکتا ہے۔ انسان یہ تصور ہے، لا انسان یہ اس کی نقیض ہے، اس لیے کہ انسان کا رفع ہو گیا نا یار، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوسری بات یہ کہ علم کے یہ اگر نقیض کا احتمال نہ بھی رکھے تصورات، بالفرض نقیض کا احتمال اگرچہ رکھتی ہے، ابھی میں نے مثال دی، بالفرض نقیض کا احتمال نہ بھی رکھے تب بھی اس تعریف کی روح سے تصورات خارج ہوں گے۔ کیوں کہ تصورات کے لیے علم کے لیے مطابق للواقع ہونا بھی ضروری ہے، واقعے کے، اور تصورات بعض اوقات واقعے کے مطابق، دور سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے کھڑا ہے، نزدیک گئے تو پتھر تھا واقعے کے مطابق، اور جو چیز واقعے کے مطابق نہیں وہ تو جہل ہوتا ہے، تصدیقات غیر یقینیہ یعنی علم نہیں ہوتا، تصدیقات غیر کو خط نہیں کہہ سکتے، علم نہیں ہوتا۔ تو آپ پریشان نہ ہو، چونکہ انہوں نے بھی اس مسئلے کو نہیں چھیڑا، ہم بھی نہیں چھیڑتے، کسی کو شوق ہو تو سیالکوٹی دیکھے، خیالی نے اعتراض اٹھایا اور سیالکوٹی نے اس کا کیا کیا، تفصیلی 1.5 صفحے پر کیا دیا ہے، جواب دیے، اس کو دیکھ لیں آپ۔ نقائض لہا علی ما زعموا، قصہ مختصر یہ کہ اس تعریف کی روح سے ایک تو یہ تعریف جامع ہو جائے گی، جب میں نے معنی کی قید ختم کر دی تو تعریف جامع ہو جائے گی، عقل کو بھی شامل ہو جائے گی اور حواس کو بھی شامل ہو جائے گی، اور تصورات بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ کیوں کہ تصورات نقیض، لہذا لا یحتمل النقیض، اس قید سے تصورات نہیں نکلیں گے، تصورات بھی کیا ہو جائیں گے، علی ما زعموا، جیسا کہ گمان کیا گیا کہ تصورات نقیض نہیں رکھتے، لیکن نقیض کے لیے قضیہ ہونا ضروری ہے اور تصورات قضیہ، لیکن اس تعریف سے ہم نقیض کی متفق، بلکہ نقیض ہر شے کا رفع ہے، اس کی نقیض اس کا رفع ہے۔
البتہ لیکنہ لا یشمل غیر الیقینیات من التصدیقات، لیکن یہ تعریف تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل کیونکہ وہ نقیص کا احتمال رکھتی ہیں. ھذا ٹھیک ہے. اب دو تعریف آپ کے سامنے آ گئی. ایک تعریف تو یہ ہے کہ ایسی صفت ہے کہ مذکور سے بالکل واضح ہو جائے. دوسری تعریف یہ کہ ایسی صفت ہے کہ مذکور ما ادا سے ممتاز ہو جائے اس طور پر کہ نقیص کا احتمال نہیں رکھے. شارح کو دوسری تعریف پسند ہے. اب جب دوسری تعریف پسند ہے تو دونوں میں تعارض ہے. ایک میں تصدیقات یقینیہ اور غیر یقینیہ شامل ہے اور دوسرے میں تصدیقات یقینیہ غیر یقینیہ شامل ہے. شارح کہتے ہیں میں دونوں کو ایک کر دیتا ہوں. ہم اختلاف ختم کرنے والے لوگ کہتے ہیں علم کلام پڑھنے سے اختلاف مزید بڑھتا ہے. ہم اختلاف ختم کرتے ہیں. ہم اختلاف یوں ختم کرتے ہیں کہ تعریف میں جو یتجلی ہے نا، یتجلی، اس سے مراد انکشاف تام لے لو. اس سے مراد کیا لے لو؟ انکشاف مطلقاً مت لو بلکہ کیا لو؟ انکشاف تام. تو جب آپ انکشاف تام لیں گے تو تصدیقات غیر یقینیہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ خارج ہو جائیں گی. لہٰذا پہلی تعریف بھی تصدیقات یقینیہ کو شامل ہو جائے گی اور دوسری تعریف بھی تصدیقات یقینیہ کو شامل ہو جائیں گی. اور یہ اس لیے بھی درست ہے کہ علم کلام میں جہاں پر بھی علم بولا جاتا ہے اس علم سے مراد لفظ کیا ہوتا ہے؟ تصدیقات یقینیہ ہوتا ہے. تو یہ علم کے موضوع کے مطابق بھی اور مزاج کے مطابق بھی تعریف ہو جائے گی. سمجھ آئیے آپ کو یہاں تک بات؟ ولیکن ینبغی ان یحمل التجلی، مناسب یہ ہے کہ تجلی کو محمول کیا جائے علی الانکشاف التامی الذی لا یشمل الظن، جو ظن وغیرہ کو، ظن جعل مرکب وغیرہ کو شامل نہیں. لأن العلم عنده مقابل للظن، اس لیے کہ متکلمین کے ہاں علم مقابل کس کا ہوتا ہے؟ ظن کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو پھر تعریف کے اندر اس کی نقیص شامل ہو جائے گی نا. جب ظن اس کا مقابل ہے اور اسی ظن کو آپ تعریف میں شامل کر رہے ہیں تو تعریف کے اندر نقیص شامل ہو جائے گی. درست بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ نے پڑھو قطبی کے اندر کہ تعریف بالنقیص کرنا بھی جائز نہیں ہے، تعریف بالعام کرنا بھی جائز نہیں ہے اور تعریف بالاخص کرنا بھی جائز. للخلقی، یہ خلق مصدر ہے اور مصدر دو معنوں کے لیے آتا ہے. کس معنی؟ اسم فاعل اور بمعنی اسم کتاب بمعنی مکتوب ہے کہ نہیں؟ تو یہاں خلق بمعنی مخلوق. جب پیچھے اسباب ذکر کر دیا تو پھر خلق کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کا علم خود بخود سے خارج ہو گیا. ہر آدمی کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے ما سوا مراد ہے، اس لیے کہ اسباب آ گئے نا. اللہ کا علم اسباب کے ذریعے، لہٰذا آگے خلق کو ذکر کرنا وہ اسباب سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں مراد مخلوق کے علم کا ذکر ہے. لیکن مزید تاکید کے لیے مزید ہم شارح کو بچائیں گے، ماتن کو بچائیں گے. اے للمخلوق کی خلق کا معنی واضح کر دیا. مخلوق من الملکی والانسی والجن، مخلوق کتنے قسم پر ہے؟ مطلب جو علم رکھتی ہے تین، اپنا کیا نام ہے اس کا، اپنا فرشتے، انسان اور جن. بخلاف علم الخالق تعالیٰ، بخلاف علم خالق تعالیٰ، اس لیے کہ وہ تو ظاہر اسباب کا محتاج، اس کا علم تو ذاتی ہے. اچھا بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فَإِنَّهُ لِذَاتِهِ لَا بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ، اس لیے کہ اس کا علم ذاتی ہے، کسی سبب کا محتاج. یہاں ایک سوال ہوگا کہ آپ نے حواس کو بھی علم کا ہے کہ جو چیز حواس کے ذریعے میں معلوم وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے جاننے والا بھی عالم ہوتا ہے. تو یہ حواس تو جانوروں کے پاس بھی ہیں. تو پھر مولانا بکرا صاحب بھی کہنا چاہیے دامت برکات العالیہ، ہماری عید الاضحیٰ میں بہت سی مفتیان کرام اور علماء کرام گائے اور بھینسیں آئی ہیں کٹنے کے لیے. اللہ ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھو نا کیسے قربانی والے علماء ہیں کہتے جناب. تو علماء نے اس کے ایک جواب تو یہ دیا کہ من قامت بھی، پیچھے من ہے، من ذوی العقول کے لیے. من کس کے لیے ہے؟ تو اس سے جانور خود بخود کیا ہو گئے؟ نکل گئے. سیال کوٹی کے ڈرامے نہ کیا کرو یار. من ذوی العقول کے لیے بھی آتے ہیں، غیر ذوی العقول کے لیے بھی آ سکتے ہیں. آپ مقام تماش بینہ نہ کرو. تو اس کا پھر جواب ہم نے یہ دیا کہ علم دو قسم ہے، ایک احساسی اور ایک غیر احساسی. تو اس کے ایسے جانور کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. بہرحال چلے، یہ علماء کی مقام تشخیص الاذان کی چیزیں. ثلاثۃ خبر ہے، کتنے اسباب ہیں؟ 3. اچھا اب آپ دیکھو ذرا ایک مسئلہ یہاں سمجھو، یہ مسئلہ ہم نے سمجھا ہے. دیکھو علم غیب اسے کہتے ہیں جو ذاتی ہو. کیا ہو؟ یہ علماء نے لکھا ہے، اس پر یہ موقع نہیں حوالہ دینے کا. علم غیب اسے کہتے ہیں
اس پر میرا پورا درس ہے، وہ سن لینا، نہیں تو کتابی شکل میں اس کو دیکھنا ذاتیوں۔ لہٰذا مخلوق کو جو علم حاصل ہے اسے کبھی علم غیب، کبھی علم غیب، کیوں کہ مخلوق کا علم 3 ذرائع سے حاصل ہوگا شرع عقائد کا بقول، یا حواس خمسہ، یا مخبر صادق، یا عقل، جو وہی ہے وہ بھی نہیں کے اندر داخل ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مخلوق کا جو علم ہے، حضور مخلوق ہے یا تو ان کو خدا مانو، اگر وہ مخلوق ہے تو ان کا علم بھی ان تینوں ذرائعوں میں سے کسی، لہٰذا ان کو کتنا علم کیوں نہ حاصل ہو جائے، ماضی کے کئی واقعات بتائے، مستقبل کے کئی واقعات بتائے، حال کے کئی واقعات بتائے، اس علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ علم غیب اسے کہتے ہیں جو اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم اسباب اور ذرائع کا محتاج ہے، ابھی شرع عقائد بتا رہا ہے۔ اس لیے علماء نے نبی کے علم کو انباء تو کہا ہے، اطلاع تو کہا ہے، اظہار تو کہا ہے، لیکن علم غیب کا استعمال جہاں ہے وہ تسامو ہے، اور اس کی کوئی اور وجہ وہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو دیکھو، اس لیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب علم غیب یہ طے ہو گیا کہ ذاتی ہے، اس پر حوالے آپ دیں گے انشاءاللہ، تو اب جب مخلوق کے لیے علم کے ذرائع صرف 3 ہیں، اور تینوں قبیل اسباب ہیں، مخلوق کے علم ذاتی کبھی، ان تینوں میں سے کسی ایک سبب سے علم حاصل ہوگا، تو چاہے ولی ہو چاہے نبی ہو بھی مخلوق ہے، لہذا اس کا علم جو آپ نے کہنا کہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن علم غیب نہیں ہو سکتا۔ کون کون سے وہ 3؟ الحواس السلیمہ، پہلا سبب کون سا ہے؟ حواس سلیمہ، چونکہ اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، عموماً جو علم حاصل ہوتا ہے اسی کے ذریعے، اس لیے اس کو مقدم کیا۔ سلیمہ اس لیے کہہ دیا تاکہ کوئی سفسطہ یہ نہ کہہ دے بھائی بہنگے کے بعد بھی تو حص ہے نا، تو اس کو 1 2 کیوں نظر آتے ہیں؟ تو حواس سلیمہ جو ٹھیک ہو، انسان کا بچہ ہو، اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ والخبر الصادق، دوسرا خبر صادق، صادق کی قید سے لگا لی کہ جو خبر کاذب ہے وہ علم ہو، وہ تو جھوٹ ہے۔ والعقل، اور تیسرا کیا؟ عقل بحکم الاستقراء۔ یہ 3 کے اندر ہم نے جو اسباب منحصر کیے، یہ استقراء کی وجہ سے۔ دیکھو حصر نفی اور اثبات میں جو حصر دائر ہوتا ہے، اگر وہ صرف باعتبار مفہوم وہ حصر ہے تو اسے حصر عقلی کہتے ہیں، اور اگر باعتبار مفہوم نہیں بلکہ اس کے افراد کا تتبع کیا جاتا ہے، استقراء کیا جاتا ہے، تو اسے حصر استقرائی کہتے ہیں۔ تو ہم نے علم کے اسباب کے جو افراد تھے، جو ذرائع تھے، اس میں تتبع کیا، تلاش کیا، جستجو کی، ہمیں کیا ملے؟ یہی 3 ذرائع ملے، تو تبھی ہم نے حصر استقرائی کا حکم لگا دیا کہ استقراء سے، تتبع سے یہی 3 ذرائع ہمیں کیا ملے ہیں۔ آگے اعتراض ہوگا کہ یہ درست نہیں، لیکن اس کا بھی ہم کیا دیں گے؟ جواب دیں گے۔ یہی 3 ذرائع، اس کا حصر اس 3 وجہ ہم نے منحصر کیا ہے، اس کی وجہ استقراء ہے کہ ہم نے تتبع کیا، تلاش کیا، جستجو کی، تو ہمیں یہی 3 ذرائع ملے۔ وجہ ضبط کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان سبب ان کان من خارج فالخبر الصادق والا فان کان آلۃ غیر مدرکۃ فالحواس والا فالعقل۔ فرماتے ہیں وہ جو سبب ہے یا تو مدرک سے خارج ہوگا یا مدرک میں داخل ہوگا۔ اگر مدرک سے خارج ہے تو یہ حواس خمسہ ہے، اور اگر مدرک میں داخل ہے تو یا تو اس کے لیے آلہ ہوگا مدرک کے لیے، یا خود مدرک ہوگا۔ اگر آلہ ہے تو یہ اپنا معذرت، اگر وہ جو سبب ہے علم کا وہ مدرک سے خارج ہے تو یہ خبر صادق ہے، خبر صادق۔ اور اگر مدرک میں داخل ہے تو یا تو اس مدرک کے لیے آلہ ہوگا یا خود مدرک ہوگا۔ اگر مدرک کے لیے آلہ ہے تو یہ حواس خمسہ ہے، اور اگر خود مدرک ہے تو یہ عقل ہے۔ بات سمجھے؟ یہاں ذرا شارع عقائد علیہ رحمہ سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا تسامح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی مدرک نہیں ہے۔ شارع نے عقل کو مدرک کہا، شارع نے نہیں، کوئی چیز بھی مدرک نہیں ہے۔ جیسے حواس خمسہ اعلیٰ ہیں، اس طرح عقل بھی اعلیٰ ہے۔ اصل مدرک نفس ناطقہ ہے، اصل مدرک کیا ہے؟ نفس ناطقہ ہے۔ یہ حواس خمسہ اور عقل اس کے لیے اعلیٰ ہے۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ کیا مباحث ہے؟ سیٹ ریکارڈنگ والے ساتھی صاحب، تو وہ سیٹ اویس صاحب کے بقول دجان نیو صوبہ دا کہتے ہیں، جب تو ہم اس طرف نہیں جاتے پھر آپ پریشان ہوں گے۔ تو صحیح یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ اصل جو مدرک ہے وہ کیا ہے؟ نفس ناطقہ ہے۔ یہ نفس ناطقہ کا بھی پڑھنا، نفس ناطقہ، پھر عقل، پھر دماغ، پھر روح، پھر ان کا محل کا ہے، دل ہے، دماغ ہے۔ اللہ، یہ اپنے لیے ایک عجیب و غریب بلا ہے۔ قرآن کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ دل ہے عقل کی جگہ، لیکن صحیح یہ ہے کہ دل، پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اوہو، بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے۔ تو سمجھ آ گئی؟
وجہ اثر سمجھ آ گئی کہ یا تو وہ جو سبب ہوگا مدرک سے خارج ہو گیا مدرک میں، اگر خارج ہے تو خبر صادق ہے، اگر داخل تو یا تو اعلی مدرکہ ہوگا یا خود مدرک ہوگا، اگر اعلی مدرک ہے تو آواز خمس ہے، اور اگر خود مدرک ہے تو کیا ہے؟ عقل ہے۔ آگے ایک اعتراض ہے، پڑھیں اعتراض کافی ہو گیا تو یہ آپ کو کچھ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ خلاصہ کلام یہ علم کی دو تعریفیں کی گئی ہے، ایسی صفت ہے کہ جس سے مذکور بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے، دوسری صفت یہ ہے کہ ایسی صفت ہے کہ جس سے مذکور ممتاز ہو جائے اور نکیس کا احتمال۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی تعریف دوسرے کے مقابلے میں عام، پہلی میں تصدیقات یقینیہ غیر یقینیہ دونوں شامل ہے، وہ معلومات جو عقل کے ذریعے سے ہو جو حواس کے ذریعے سے وہ بھی شامل ہے، دوسری تعریف ذرا خاص ہے، اس میں تصدیقات غیر یقینیہ شامل نہیں، یہی دوسری تعریف شارع نزدیک راجح ہے، لہذا دوسری اور دونوں پھر شارع دونوں میں تطبیق کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں کہ تجلی کے اندر انکشاف تام کی قید لگا لیتے ہیں، تو انکشاف تام کی قید کے بعد پہلی والی تعریفی تصدیقات یقینیہ کو شامل ہو جائے گی، غیر یقینیہ نکل جائے گی، تو گویا دونوں میں الفاظ کا اختلاف تو ہے لیکن معاد اور مصداق دونوں کا ایک ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ اگلی بات، اس علم کے اسباب کتنے ہیں؟ 3 ہے، حواس خمسہ اور جناب جی خبر صادق اور عقل، اور وجہ حسر استقراء۔ آپ کو 3 سے کہاں سے معلوم ہے؟ استقراء سے ہمارے سامنے یہ 3 اسباب آئے، اور وجہ حسر یہ ہے کہ وہ جو سبب ہے یا تو مدرک میں داخل ہو گئے، مدرک سے اگر خارج تو خبر صادق ہے، داخل ہے تو یا تو اعلیٰ بنے گا خود مدرک ہوگا، اگر اعلیٰ ہے تو حواس خمسہ ہے، خود مدرک ہے تو عقل ہے۔ یہ سبق ہے، خلاصہ سبق کا بس سمجھ آئے گی آپ کو، یہ پوری سبق کا خلاصہ ہے، باقی بیچ میں تفصیلات آپ کرتے ہیں۔ شرح سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کا درد بنایا ہوا لوگوں نے، اتنی آسان حلوہ کتاب